بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، جب تجھے جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کا پہاڑ کیسا۔ اس دنیا میں جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار کر دیتے ہیں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ اس دنیا میں تمام کامیابیوں کا راز صبر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اتنا حق مت دو کہ وہ تمہیں چھوٹا محسوس کرے۔ اس دنیا میں مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اس دنیا میں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے اور باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پہ رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ
जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वही ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। अपना सिर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ छोटों की ज़बान बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर मान, भरोसा, एहतराम और आदाब का पर्दा डालें। इस दुनिया में मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इस दुनिया में कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त बताता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाने में आपको सोने की प्लेट और चांदी के चमचे में ही क्यों ना दिया जाता हो। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, क्योंकि सजदा ज़मीन पर होता है लेकिन दुआएं आसमान तक जाती हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में देता है, और उसमें कभी खयानत मत करना। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इस दुनिया में साफ साफ बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, पर धोखेबाज नहीं होता। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि अब्बा की पाबंदियां ठीक थीं, और वहीं बंदा मरने के बाद समझ जाता है कि उसके रब की पाबंदियां ठीक थीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और वहीं दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी नियत से जानता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, और गुर्बत में बीवियां। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता वो हमेशा अपनी बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा हो जाता है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और वहीं कमज़ोर लोग दुनिया से डरकर अपने फैसले बदल देते हैं। ज़बान का लगा हुआ जख्म नेज़े से लगे हुए जख्म से ज़्यादा गहरा होता है। किसी हसद करने वाले शख्स से दोस्ती मत करो, क्योंकि वो असल में मलऊन है। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुँचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें हमेशा झूठी साबित होती हैं। जिसका अखलाक अच्छा नहीं होता, उसकी अच्छाइयों की कोई तारीफ नहीं करता। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अकल की अलामत है। इस दुनिया में नमाज
بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔